اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، الحمدللہ اب تک ہم نے تجوید شروع نہیں کی تھی. الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ آر مخرج پارٹ، رائٹ. ہم نے جو مخارج ہیں کہ کون سے لیٹر کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے وہ ہم نے مخارج مکمل کر لیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پویم بھی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اگر وہ پویم کے ذریعے سے آپ یاد کر لیں گے پوئٹری کے ذریعے سے تو مخارج جو ہوں گے بہت حد تک آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے. انشاءاللہ آج سے ہم تجوید سٹارٹ کریں گے، اور مخرج اور تجوید میں ہم نے پہلے بھی فرق دیکھ لیا تھا. انشاءاللہ پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. آج کا ویسے ہمارا ٹاپک ہوگا حرکات، یعنی تجوید میں جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ حرکات ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب مخرج کسے کہا جاتا ہے؟ مخرج یا مخارج. مخرج سنگولر ہے یعنی واحد ہے، اسی کا پلورل ہے مخارج. مخارج مطلب دا پوائنٹس آف آرٹیکولیشن، کہاں سے کون سا لفظ ادا ہوتا ہے، کون سا حرف ہے، کس جگہ سے اس کی ادائیگی ہوگی، کہاں سے منہ کے کس حصے سے کہاں مخرج کا ایکچولی جو خراجہ روٹ ورڈ ہے. خراجہ مطلب از ٹو کم آؤٹ، یعنی کہیں سے نکلنا. اب منہ کے کون سے حصے سے کون سا حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیا تھا. پہلے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو 4 تھے ہم نے وہ پڑھے تھے، ما ب و ف. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کہ ٹپ آف دی ٹنگ، یعنی کہ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 ہم نے حرف پڑھے تھے. س ز زو تا دا تو لا نا رو، اور واٹ ایلس، ج ش یا. ٹھیک ہے، نہیں نہیں ج ش یا نہیں، لا نا رو اور س ز. ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. 12 حروف ہم نے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا حروف اللسان میں پھر درمیان سے ادا ہونے والے دیکھے تھے ج ش ی، اور پھر سائڈ سے ادا ہونے والے دیکھے تھے ک ق اور ظ. اور اس کے بعد لاسٹلی ہم نے دیکھا تھا حلق سے ادا ہونے والے، رائٹ، حروف الحلقیہ جو کہ 6 تھے. جو اوپری حلق سے ادا ہونے والے الگ ہیں، اور درمیانی حلق سے ادا ہونے والے الگ ہیں، اور نیچے کے لوور تھروٹ سے ادا ہونے والے یعنی کہ نچلے حلق سے ادا ہونے والے الگ ہیں. اور وہ جو ٹرمینولوجیز ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد رہتی، لسان اور جو حلق ہے، حلق تو سب کو پتا ہے. جو ادر ٹرمینولوجیز ہے جو عربک میں ہے، شفتان ہے، لسان ہے، اور خیشوم والا پارٹ ہم انشاءاللہ لیٹر آن کر لیں گے. جو باقی سارے ورڈز ہیں اگر آپ کو نہیں یاد رہتے ہیں، بس آپ نے اس کا مخرج یاد رکھنا ہے، اور لفظوں کے اوپر، ٹرمینولوجیز کے اوپر آپ نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ تجوید پارٹ. اب آج سے جو بھی ہم کچھ پڑھیں گے سارا کچھ وہ تجوید کا حصہ ہوگا. یعنی تجوید یعنی ٹو انہانس، کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا. تجوید یعنی کسی چیز کو رینیو کرنا، کسی چیز کو انہانس کرنا، کسی چیز کو اس میں حسن پیدا کرنا، اس کو نیو کر دینا، اس کو بیوٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ وہ جو حروف ہیں، اب ہم نے صرف حرف تو نہیں پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، حرفوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اس کے اوپر ایکسنٹس لگانے ہوں گے، پھر ان حروفوں کو ملانا بھی ہوگا، کیونکہ ہم صرف الگ الگ حروفوں کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں. حروف کی ادائیگی ہوگی تو وہ مخارج کا پارٹ ہو جائے گا، لیکن جب حروف ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور وہ لفظ بنائیں گے، یعنی کہ ورڈ بنے گا، کلمہ بنے گا، تو اب اس کو کس رولز کے تحت آپ نے پڑھنا ہے، کن قوانین، کن قواعد کے تحت پڑھنا ہے، وہ آپ کا تجوید پارٹ ہوگا. اب جتنے بھی ہم رولز یہاں سے پڑھتے جائیں گے وہ سارا کا سارا آپ کا تجوید کا حصہ ہوگا. مخارج والا پارٹ جو تھا ہمارا مکمل ہو چکا. تو آج جو ہم فرسٹ پارٹ حصہ جو یہاں پر تجوید کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکات. ٹھیک ہے، واٹ از حرکات؟ دیکھیں، حرکت لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایسے بھی کہتے رہتے ہیں نا، حرکت از ٹو موو، ہے نا. کسی بھی چیز کو موومنٹ دینا وہ اس کی حرکت ہوتی ہے. تو جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں موومنٹ،
وہی عربی میں اس کی حرکات ہیں اور ایکسنٹس ہیں، یعنی کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی حرف کو آپ کس طریقے سے موو کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کس طریقے سے اس کی ساؤنڈز کو اوپر نیچے آگے پیچھے موو کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر حرکات لگانی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ سمبلز ہوتے ہیں، ان سمبلز کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس حرف کو، اس لیٹر کو حرکت دیتے ہیں۔ اب حرکات ہمارے پاس ہیں 3 قسم کی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف بیسک والی لیں گے انشاءاللہ، پھر جو اس کے علاوہ رہتی ہے وہ ہم جب پڑھیں گے تو اس سے پہلے اس چیز کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہے یہ تین کی جوڑی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر فتحہ۔ اب آج سے آپ لوگوں نے اس کو نا زبر زیر پیش نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سے آپ لوگ نام یاد کر لیں، کیونکہ ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں نا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تو اب اس کی جگہ آپ نے کہنا ہے فتحہ۔ فتحہ کہا جاتا ہے زبر کو، اوکے۔ کسرہ، کسرہ یعنی زیر، اور ضمہ، ضمہ کہا جاتا ہے پیش کو۔ اسی طرح اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں، ڈبل حرکات ہو جائیں، تو وہ ہو جائے گی دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ضمتین، ضمتین، یہ ہو جائے گا آپ کا فتحتین، پہلے فتحہ ہے اس سے بن گیا فتحتین، یہ ضمہ ہے، یہ کسرہ ہے اور اس کے ہو گئے کسرتین، یہ ضمہ ہے، یہ ہو گئے ضمتین۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا ڈبل حرکات، اس کو آپ تنوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نون کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جب ہم تنوین والا پارٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ابھی ہم نے صرف حرکات کی طرف جانا ہے جو کہ بیسک ہے ہماری، فتحہ ضمہ کسرہ، دیٹ مینس زبر زیر اور پیش۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی حرکات ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ فتحہ، یعنی کہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے آپ اس کو اسٹینڈنگ فتحہ کہتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کسرہ ہوتا ہے، یعنی کہ کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے، انورٹڈ ضمہ، جو الٹا ضمہ ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے یہ والا حصہ، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، فتحہ زبر، کسرہ زیر اور ضمہ پیش، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک چیز ہم لیتے جائیں گے اور ایک ایک چیز کی انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو بولنے میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسانی ہو۔ اب فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ زبر، کسرہ زیر اور ضمہ پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ان کی جو ساؤنڈ آئے گی اس کے اندر نون کی آواز نہیں آتی ہے، اوکے، اس کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے ای او ٹائپ سے آتی ہے، جو ہم ہندی میں اگر آپ جانتے ہیں، چلے میجورٹی آف پیپل ڈونٹ نو ہندی، ٹھیک ہے، ای او ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ فتحہ کی جو ساؤنڈ ہوگی کی آ جائے گی، کسرہ کی جو ساؤنڈ ہوگی ای کی آئے گی، اور ضمہ کی جو ساؤنڈ ہوگی او کی آئے گی۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب حرکات میں جو سب سے بیسک حرکت ہے وہ ہے فتحہ کی، کسرہ کی اور ضمہ کی۔ اب ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مطلب جب آپ اس ریسیٹیشن کریں گے، کسی لیٹر کے اوپر یہ حرکات آ جائیں گی تو آپ ان کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، کبھی بھی آپ اس فتحہ کی آواز کو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اس کو ای پڑھیں گے، ای نہیں پڑھیں گے، اس کو او پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، فرق دیکھ رہے ہیں، آ، ای ای، او او، تو ای او پڑھیں گے، ای او نہیں پڑھیں گے، کھینچا نہیں جائے گا ان کو صرف جلدی سے ادا کیا جائے گا، کیسے؟ بغیر کھینچے۔ دوسری چیز، اس کو جھٹکا نہیں دیں گے، اس میں جرک پیدا نہیں کریں گے، کیسے؟ ای او، اس طریقے سے بھی نہیں پڑھیں گے، نہ ای او پڑھیں گے اور نہ ہی ای او پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ای او، ای او، ای او، جس لیٹر کے اوپر
فتحہ لگ جائے گا، اس کی ساؤنڈ ا میں کنورٹ ہو جائے گی، مطلب جو بھی لیٹر ہے اس کی ساؤنڈ پلس ا. دوسرا یہ جو ہے کسرہ، اس کی اچھا فتحہ جو ہوگا ہمیشہ لیٹر کے اوپر لگتا ہے، کسرہ جو ہوتا ہے نیچے لگتا ہے، اور دونوں کی سائن بالکل دکھنے میں سیم ہوتی ہے، بس کیا ہے پوزیشن کا فرق ہے، اوپر لگ جائے تو فتحہ ہو جائے گا، نیچے لگ جائے تو کسرہ ہو جائے گا. اور یہ ضمہ جو ہوتا ہے اسی فتحہ اور کسرہ کے اوپر ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہوتا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. اب یہ جو ضمہ کی ساؤنڈ ہوگی وہ او کی ساؤنڈ ہوگی، او اور او نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ناٹ آ اور ناٹ ای او، سوری، اس کو نہ جھٹکا دیں گے آ کر کے اور نہ ہی اس کو کھینچیں گے آ کر کے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کسرہ، کسرہ کو کہیں گے ای، اس کو نہ کھینچیں گے ای کر کے اور نہ ہی ہم اس کو زیادہ جھٹکے سے پڑھیں گے ای کر کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آتے ہیں تھرڈ لیٹر پر، تھرڈ اس پہ حرکت پر. تھرڈ حرکت جو ہے ہماری ضمہ کی حرکت ہے، ضمہ کی حرکت کو آپ او پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے اور او نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے جلدی سے ادا کریں گے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے جلدی سے ادا کریں گے. مطلب اس کی ساؤنڈ کو ہم کھینچیں گے نہیں، اس کو طویل نہیں کریں گے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیں گے، جرک اور ایکو وغیرہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. یہ ان تمام حرکات کا پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا، کبھی ہم حرکت کہہ رہے ہیں، کبھی ہم حرکات کہہ رہے ہیں، تو حرکت اور حرکات میں کیا فرق ہے؟ حرکت سنگولر کو کہتے ہیں، مطلب ایک اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں گے حرکت، کسی بھی ایک اس کو پکار رہے ہیں حرکت حرکت حرکت، اور اگر ساروں کو اکٹھا پکار رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے حرکات، ٹھیک ہے؟ تو وہ پلورل ہو جاتا ہے، جمع کا صیغہ ہے حرکات، اور سنگولر ہم نے کسی ایک کو کہنا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے؟ تو فتحہ کی حرکت ہے، کسرہ کی حرکت ہے اور ضمہ کی حرکت ہے، اور یہ ساروں کو ایک ساتھ کہہ دیں تو حرکات، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم فتحہ والا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے ہاں فتحہ کا ہے. ہاں جی، زنی آپ نے ایک ایک لیٹر کو، ایک ایک ورڈ کو 3 ٹائمز پڑھنا ہے، اوکے؟ اور آپ سب لوگوں نے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے، یس میم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں پڑھیں اور تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ they can repeat with you انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بسم یس اللہ میم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک، 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 مع، 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 ترى، ترى، ترى. ہاں زنی ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں فرسٹ والا ہے، ہم نے پڑھا لک، ناٹ لا کا، لا کا نہیں پڑھیں گے اس کو، نہیں لک، جلدی سے بھی نہیں پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، جلدی سے ایکچولی پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے لک، اور نہ ہی ہم اس کو یوں کریں گے لا کا، لا کا نہیں پڑھیں گے. اگر ہم اس کو لا کا پڑھ دیتے ہیں تو ہم اس کا جو حق ہے اس سے چھین رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا اس کا جو مستحق ہے، یہ اس چیز کا مستحق ہے کہ جو اس کے اوپر حرکت لگی ہے ہم اس کو اسی کے طریقے سے ادا کریں. ہم لک کا پڑھیں گے، لا کا نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی لک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نہ ہی جھٹکا دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو ایکسٹینڈ کر کے لمبا کر کے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں دوسرا جو یہاں پر ہے، یہاں پر ہم نے ما تو پڑھ لیا، لیکن عین جب آپ ادا کریں گے تو اس کو یاد رکھیں، اس کا مخرج بھی آپ نے ساتھ ساتھ ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے جلدی ادا کرنے کے چکر میں اس کا مخرج مس کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو مخارج پر بھی غور کرتے جانا ہے، کیسے ہے؟ ما، اور جب عین کی آواز آپ ادا کرتے ہیں تو آپ منہ کھول کر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل منہ کھول لیں اور اچھی طرح سے ما، ٹھیک ہے؟ ما، اس طریقے سے آپ نے منہ کھول کر لفٹ ڈونٹ پش،
पुश नहीं करना है पीछे की तरफ, आवाज को धक्का नहीं देना है, सिर्फ इस आवाज को लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ बुलंद करना है। और हमेशा याद रखें जब भी आप मखारिज पढ़ें तो जबान को, मुंह को बंद करके अदा ना करें, अच्छी तरह से जहां खोलना है पूरी तरह से आप मुंह खोलेंगे तो वो लेटर्स जो होंगे अच्छी तरह से वो अदा हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा त और रॉ, इट इज नॉट तरा, तरा नहीं पढ़ेंगे, तरा पढ़ देंगे तो वो उसका मखरज मिस हो जाएगा रा का। त रॉ, रॉ थोड़ा सा हैवी करके रॉ को, मुंह को हल्का सा गोल करेंगे तो वो जो साउंड है आ जाएगी। इससे पहले हमने और भी आप लोगों को बताया था कि जिसमें भी हैवी लेटर होता है आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी ओ की साउंड लगाएंगे, ओ, ठीक है। आ, रा, देखें तरा, तरा, ये हम तरा जो है ना उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश सॉरी अरेबिक में पढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, तरो, तरो, रो, रो, ठीक है, नॉट रा, तरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ तरा, आ खींचेंगे भी नहीं, तो खींचना भी नहीं है, झटके से भी नहीं पढ़ना है, और इनके मखारिज भी साथ साथ अदा करते जाना है। चलें रिपीट करें नेक्स्ट लेटर से, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड से। جعل 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 معك 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 ترك 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 जुनी आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, स्लो हो गई है, एक मर्तबा से और रिपीट करें इसको। जी मैम, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ, थोड़ा सा स्पेस दे दे के पढ़ें, ठीक है। جعل جعل معك 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 ترك 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 नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करूं मैम? या श्योर। خلق 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 بلغ 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 أخذ 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 وخلق، अच्छा यहाँ से 4 लेटर्स के हर्फ, وخلق 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 فبعث 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 وجعل 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 जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है। देखें अब यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स हैवी हैं उनके ऊपर आपने मखरज का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये लेटर हैवी नहीं है, आइन जो है हैवी नहीं है, बट इसका जो हलक से अदा होना है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ साथ रॉ है और हैवी पढ़ेंगे, जब आप इसके ऊपर रॉ के ऊपर फतहा लग गया है, जबर लग गया है, तो अब आपने इसको हैवी कर देना ओ के साउंड के साथ, रॉ रॉ रॉ, ठीक है। फिर ख और कफ, ये दोनों लेटर्स हैवी हैं, ठीक है। लाम हैवी नहीं है, बट ख और कफ दोनों हैवी हैं, तो आप इसको अदा करते वक्त गौर करेंगे, गैन इसको भी हैवी पढ़ना है। ख ख ख, ये जो है आप थोड़ा सा ना, जब आप गागल करते हैं किस तरीके से आपकी आवाज आती है, उस तरीके से आपने इसको ख ख अच्छी तरह से इसको अदा करना है। अ ख ज
اور زال کا مخرج بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اوکے, پھر یہاں پر 4 لیٹرز ورڈ ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب وہ ہو جاتے ہیں نا, لیٹرز بڑھ جاتے ہیں, تو ہم کہیں پر کسی کو طول دے دیتے ہیں, کسی کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, کسی کو لمبا کر دیتے ہیں. جیسے وا ہے تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں وا خلق, ٹھیک ہے, وا کر دیتے ہیں. تو وا نہیں کرنا ہے کیونکہ چاروں پر فتحہ لگا ہوا ہے, چاروں سنگل حرکات کے ساتھ ہیں. تو اپنے چاروں پر دھیان رکھنا ہے کہ چاروں ہی لیٹرز کو آپ نے جلدی ادا کرنا ہے, بغیر جھٹکے کے, بغیر کھینچے. ٹھیک ہے, تو تین چیزیں ہیں, ایک بغیر جھٹکے کے, بغیر کھینچے, اور تیسری بات کیا, جلدی سے ادا کرنا ہے. تو کسی میں بھی, اور نہ ہی لاسٹ لیٹر پر رکتے وقت آپ کیا کریں گے, اس کو ہیوی کر دیں گے یا کھینچ دیں گے. وجعل لا ایسا نہیں کرنا ہے. وجعل ل ناٹ لا ل, ٹھیک ہے. تو ہم نے ل ادا کرنا ہے, لا نہیں ادا کرنا ہے, کیونکہ اس پہ بھی حرکت ہے. اب اس کو لا کب کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے. ابھی یہاں پر کیا ہوگا, صرف ل کی حرکت ادا ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم نے رول دیکھا, بغیر کھینچے, بغیر جھٹکے کے, جلدی سے ادا کریں گے. تو لاسٹ لیٹر پہ بھی ہم نے نہیں کھینچنا ہے, اور نہ ہی فرسٹ لیٹر کو ہم نے طول دینا ہے, کیونکہ جب ایسے اس طریقے سے جدا جدا ہو جاتے ہیں نا ورڈز, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کھینچ لیتے ہیں اور لاسٹ لیٹر کو کھینچ لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, اس چیز کا دھیان رکھنا ہے, جلدی سے ادا کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں فتحہ کے بعد کسرہ کی طرف. کسرہ کا ریسیٹیشن کریں گے. ہی لیما لکی یس میم آپ ایکسپلین کرو گے. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اس میں کسرہ وتھ فتحہ دونوں ملا کر ایک ساتھ ایکسرسائز آ رہی ہے, تاکہ وہ جو ساتھ ساتھ فتحہ کی بھی پریکٹس ہوتی رہے, رائٹ. اب دیکھیں اس کو ہم ہی یا نہیں پڑھیں گے. کیا نہیں پڑھیں گے, ہی یا میں کیا ہو رہا ہے, ای جو ہے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. ہی یا نہیں پڑھیں گے, ہی اور ہی میں فرق ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو ہیا, پھر اس کو لی پڑھیں گے, تو پھر وہ چیز کیا ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی حرکات ہیں, چاہے فتحہ کی ہو, کسرہ کی ہو, یا ضمہ کی ہو, تینوں میں سے کوئی بھی ایکسنٹ لگ جائے, کوئی بھی حرکت لگ جائے, سنگل ہے تو آپ نے اس کو جلدی ہی ادا کرنا ہوگا. آپ اس کو کہیں سے بھی کہیں تک ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, نہ ہی جھٹکا دیں گے. لما کر دیا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. لیما کر دیا, لیما, وہ بھی غلط ہو جائے گا. لیما, ٹھیک ہے. لیما اور لیما میں فرق ہے, رائٹ. تو لیما اور لیما. تو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے لیما, ناٹ لیما. اوکے, چلیں باقی بھی سارے حروف ادا کر دیں. یس. بیما. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ بیہا اور یہ جو سیکنڈ اور فورتھ لائن ہے, اس کو چھوڑ دیں, اور جو صرف حرکات والے ہیں وہ ادا کریں. بیکاز دیر از وہ آ گیا نا اس کے اندر, واٹ اٹ از کالڈ, مدہ آ گیا, تو مدہ والے نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. سمع عمل تجد میم ٹھیک ہے. لاسٹ متحد. ہاں جی, ٹھیک ہے. باقی اس میں ساروں میں وہ ہے نا مدہ والا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. اب ہم آتے ہیں ضمہ کی طرف. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی,
چلیں یہ بھی ریسیٹیشن کریں. Yes. هو 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 وهو 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 كتب 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 خلق 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 مثل مثل رسل رسل فهو 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 وله وله وله. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو دیکھیں یہاں پر تینوں کی مکس مشق ہے، یعنی کہ آپ کو اس میں فتحہ بھی مل رہا ہے، ضمہ بھی مل رہا ہے، کسرہ بھی مل رہا ہے، تینوں کی ایک ساتھ مخلوط مشق ہے. اب آپ نے یہ جو سلائیڈز ہیں انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. پھر اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہوگا کہ آپ کو ہر مطلب پیج پر سے 3 ورڈز جو ہیں ریسیٹیشن کر کے اپنی آڈیوز جو ہیں گروپ میں بھیجنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ضمہ کی بھی، فتحہ کی بھی، کسرہ کی بھی. اور نیکسٹ مطلب کلاس ہونے تک انشاءاللہ آپ اپنا ہوم ورک بھی سینڈ کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ اب جو ہے نا یہ تینوں ورڈز ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، ان تینوں ورڈز کو بھی یاد کر لیں گے. مطلب یہ 3 ٹرمز جو ہیں ان کو یاد کر لیں، زیادہ نہیں یاد کرنا ہے، 3 ٹرمز یاد کرنی ہے. اب زبر زیر پیش جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، اب اس کو ضمہ، فتحہ، کسرہ کر کے یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا؟ یہ 3 ٹرمز یاد کرنی ہے آپ نے نیکسٹ ویک تک. ساتھ میں ہر پیج پر سے جو بھی ہم نے پڑھا ضمہ، فتحہ، کسرہ کا، تو وہ تینوں پیج میں سے آپ کو 3 ورڈز جو ہیں اس کو ریسیٹیشن کر کے اپنی آڈیوز گروپ میں بھیجنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے مکمل ہو گیا حرکات کا. تو آج ہم نے دیکھا تجوید کا فرسٹ لیسن، اس کے اندر ہم نے حرکات دیکھی. حرکات اور بھی طرح کی ہے، تنوین کی بھی ہے، سٹینڈنگ حرکات بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تب دیکھ لیں گے. آج جو ہم نے پڑھی ہے وہ سنگل حرکت پڑھی ہے، یعنی کہ جب ایک ایک ایکسنٹ لگتا ہے، ایک ایک حرکت لگتی ہے تو ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ان کو کبھی کھینچا نہیں جاتا. جب بھی فتحہ آ جائے گا، ضمہ آ جائے گا، کسرہ آ جائے گا، فتحہ یعنی زبر اور کسرہ یعنی زیر اور ضمہ یعنی پیش، تو یہ تینوں جو آئیں گے حرکات ان کو ہم کبھی کھینچیں گے نہیں. مطلب اس کو آ کی ساؤنڈ نہیں دیں گے، اور اس کو جھٹکے سے جرک کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اس طریقے سے ای او نہیں پڑھیں گے، ای او نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو جلدی سے ادا کریں گے ای او. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کی مشق دیکھی انشاءاللہ. تو وہ مشق جو ہے آپ کا ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ، تو وہ سب آپ لوگوں نے سینڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.